اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے آئی ہے، کیا ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے؟ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ جی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ایران پر حملہ ہو گیا اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح 2 بجے کے قریب، یعنی کہ رات 2 بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اگر ایران انوالو ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ بارڈر ہمارے بارڈر تک آ جائے گی، تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت۔ تہران کو نقصان پہنچا، حملہ بیسیکلی تہران پہ کیا گیا تھا، اور اسرائیل کا جو اٹیک ہے ایرانی ملٹری کے اوپر ہے، جیسے ایران کہتا تھا۔ میرا تو مشورہ یہی تھا ایرانی دوستوں کو کہ ذرا محتاط چلیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، کیونکہ وہ ٹریپ میں نہ آ جائیں جیسا صدام حسین ٹریپ میں آیا تھا۔ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر، اس کی بے شمار ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے، ایرانی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ اسرائیل کی جو ملٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیے ایران کے اندر، جہاں جہاں وہ میزائل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز تھی وہاں پہ حملہ کیا ہے، کوئی سرفیس ٹو ایریل اکوپمنٹ تھا اس پہ حملہ کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران غلطی نہ کرے، اگر ایران نے غلطی کی تو ہم دوبارہ کریں گے۔ لیکن مسلم دنیا میں، مسلم حکومتوں میں بشمول پاکستان ایک عجیب قسم کی خاموشی ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ اسرائیل نے شنیوار کو ایران پر بڑا حملہ بولا ہے۔ اسرائیل کی راجدھانی تہران میں کئی دھماکے سنے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے انوسار ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے علم، خوزستان اور تہران پرانتوں میں سینیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران ٹائمز کے انوسار وسفوٹوں کے بارے میں جانکاری ابھی تک نہیں ملی، حالانکہ کچھ سروتوں میں سنکیت ملا ہے کہ ڈرل کا ایک حصہ تہران کے پاس ہوا۔ ایک وریشٹھ امریکی سینیہ ادھیکاری نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکہ ایران میں وسفوٹوں سے اوگت ہے اور استھتی پر باریکی سے نظر رکھ رہا ہے۔ ایران کے علاوہ عراق اور سیریا میں بھی کئی وسفوٹوں کی سوچنا ملی ہے، جس سے سیریائی سینا کو اپنی ہوائی رکشا کو سکریہ کرنا پڑا۔ ایران نے تہران، خوزستان اور علم پرانتوں میں سینیہ کیندروں پر حملے کو سویکار کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے انوسار ایران کے خلاف 3 چرنوں میں حملے کیے گئے۔ اب پاکستانی میڈیا اسرائیل دوارا ایران پر کیے گئے اس بڑے حملے سے ڈرا سہما بیٹھا ہے۔ ایران پر حملہ ہو گیا۔ ایران پر حملہ کیسے ہوا ہے، کس وقت کیا گیا ہے، کہاں پر کیا گیا ہے، کس انداز میں کیا گیا، یہ ساری خبر میں آپ کو دوں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا دوستو، اسرائیل آج یا کل پلٹ کے ایران پر وار کرے گا۔ امریکہ اسرائیل کو روک رہا تھا، امریکہ نہیں چاہتا تھا، صدر جو بائیڈن نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل حملہ کرے، کیونکہ پھر اس سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا، اور امریکہ میں اگلے مہینے انتخابات ہیں۔ امریکہ فی الحال جنگ میں کودنا نہیں چاہتا ہے۔ ناظرین، امریکہ مشکل میں پڑ چکا ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا جب آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جب آپ یہ حملہ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پرسوں ترکی پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہاں پہ بے شمار ویڈیوز ہیں جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر، اس کی بے شمار ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح 2 بجے کے قریب، یعنی کہ رات 2 بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے سچویشن ایسکلیٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس نے ابھی اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کیے تھے، تو ایران کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک پروپورشنل ریئیکشن دیں گے اس حملے کا۔ سو ایرانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں ان دا وی آورز، یہ اس ٹائم پہ، اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے مجھے نہیں پتا اس کا کتنا کامیاب ہے، اس کی کیا کیپیبلٹی ہے، لیکن اگر انہوں نے اٹیک روک لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسرائیل کا جو اٹیک ہے ایرانی ملٹری کے اوپر ہے، جیسے ایران کہتا تھا کہ ہم نے اسرائیل کی ملٹری ٹارگٹس پہ حملے کیے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف اس جگہ پہ جنگ رہے۔ سو اٹ مینس کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ دوں جو میری اسیسمنٹ ہے۔ دیکھیں، مڈل ایسٹ از آن دا ایج، ٹھیک ہے جی۔ دا مومنٹ اسرائیل ریٹیلیٹڈ، جو ایران نے بیلسٹک میزائل
किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी। ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले, इस सारी की सारी जंग के अंदर ईरान, इजराइल को अपर हैंड है। उसकी वजह यह है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं, या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है। उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इजराइल जो है वो अपना हिजबुल्ला के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इजराइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमला किया है, कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पे हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टारगेट था वो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। आप देखिए कि बात बताऊँ मैं आपको, कहा जाता है कि अगर इफ़ एन न्यूक्लियर फैसिलिटी इज टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization उड़ा के रख देंगे हर चीज, मतलब इतना उसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इट इज अ टेस्ट ऑफ अमेरिकन लीडरशिप। अमेरिका जो है, मैं कल देख रहा था कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाग रहे थे मिडल ईस्ट में, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। बेसिकली तो वो उनको ये कह रहे होंगे अरबियों को कि भाई जो इजराइल का राइट टू रिस्पॉन्ड है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी। बिकॉज थोड़ा अर्सा पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भाग रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर, और वो यही कह रहे थे। बल्कि कल मैं देख रहा था कि ईरान के जो एयर चीफ है वो पाकिस्तान आ रहे थे। मैंने आई रेड अ न्यूज़ दिस, और उनको शायद इस चीज़ की खबर होगी एयर चीफ की यहाँ पे आने की कि वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी बात है, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड एंड लर्न। अब अमेरिका जो है वो चाहे तो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ईरान के साथ, उनको ओपन कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहे, जंग को लंबा कर दिया हुआ है, ठीक है जी। और अब ये जो अटैक हुआ है, ठीक है जी, मुझे ऐसे लगा है कि ईरान जो है इसका, वो सारी बात है, बदला लेगा। वो कहेंगे हम इसको रिएक्ट करें, हाउ कैन वी गो, ठीक है जी। अब ये मुझे इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिकन ये ज़रूर कहते होंगे इजराइल को कि वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो, वो काम ना करें जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो।